آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر اور ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، اور اس کے نزول کے اعتبار سے پہلی سورہ سورۃ العلق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ فاتحہ قرآن مقدس کی وہ واحد صورت ہے جو ایک ہی بار میں مکمل صورت نازل ہوئی۔ دیگر صورتیں جو ہیں کسی کی ایک آیت، کسی کی دو، کسی کی چار، پانچ، اس طرح سے نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ یہ الحمد سے لے کے وللضالین تک مکمل ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ اور بعض مفسرین کا اور علماء کا قول ہے کہ یہ دو بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں۔ اس سے اس صورت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ کتنی برکت والی صورت ہے کہ رب تعالیٰ نے محبت کے ساتھ اس کو دو بار نازل فرمایا۔ اور اس سورہ مقدسہ کو قرآن کریم کی ماں کہا جاتا ہے، ام القرآن۔ اور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تورات اور انجیل میں بھی ام القرآن کے برابر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اب تورات، زبور اور انجیل جو ہیں یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی نازل کردہ، اللہ کی عطا کردہ ہیں، رب کا کلام ہے، لیکن فرمایا کہ تورات اور انجیل کے اندر بھی اس صورت کے درجے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ نے مجھے دو ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی گئیں، ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخر کی آیات ہیں۔ فرمایا رب نے یہ کسی اور امت کو، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور شعب الایمان کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور کا فرمان ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر تمام بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے، اس لیے سورہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جو امت کے اندر رائج قول ہے، اس قول کے مطابق سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اگرچہ مدنی ہونے کی روایات بھی موجود ہیں، لیکن جو قرآن کے علماء ہیں، جو محققین ہیں قرآن کے، انہوں نے سورۃ الفاتحہ کو سورہ مکیہ لکھا ہے۔ اس سورت کے 1.5 درجن سے زیادہ نام ہیں، لیکن جو معروف نام ہیں ان میں الفاتحہ، پھر فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، الشفا، اسی طرح کافیہ اور وافیہ وغیرہ وغیرہ، اس کی طویل ایک فہرست ہے اس کے ناموں کی۔ فاتحہ کا مطلب کہ کھولنے والی، تو یہ وہ سورہ ہے جو اللہ کے انوار، رحمت، برکات، فضائل اور سعادات کے دروازے کھول دیتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے قلب مقدس پہ جو قرآن نازل ہوا یہ پورے کا پورا انوار اور برکات کا خزانہ ہے، لیکن اس میں بھی اب درجہ بندی ہے۔
بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل کسی دوسری صورت سے بڑھ کر ہیں، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر وعیدیں ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر خوشخبریاں ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں مومنین کی صفات ہیں، بعض میں کفار کی صفات ہیں، بعض میں جہاد کا حکم ہے، بعض میں معاملات کا حکم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جس کے اندر ہدایت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، عقائد بھی ہیں اور دعا بھی شامل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے یہاں پہ، بلکہ پوری دنیا میں، کہ بعض لوگ فرض نماز جب باجماعت ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے، اور اس میں ہمارے لوگ فٹافٹ سے ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ سنی نہیں ہیں اور یہ غیر مقلد ہیں، اور بعض لوگ علم کی کمی اور کمزوری کی بنیاد پہ یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو اپنے رب سے مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی روایات موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ از خود دعا ہے، اور یہ آپ نماز کے اندر کر چکے ہیں۔ ان کے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم نماز کے اندر دعا پڑھ چکے ہیں، دعا کر چکے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم نماز کے بعد نہیں دعا کرتے۔ تو یہ ایک علمی نقطہ ہے، اس کو آپ اپنے کمزور ذہن پہ نہ پرکھیں۔ کسی بندے کو فٹافٹ سے سنیت سے نکال دینا اور پھر اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ تو جاہل ہے، یہ رب سے مانگنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ نماز کی ابتدا بھی دعا سے ہے اور نماز کی انتہا بھی دعا پہ ہے، تو نماز سے بہتر کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ نماز کے اندر اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، لیکن اب شرط یہ ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہوں تو آپ کو مانگنا آتا بھی ہو اور مانگنے کا لطف بھی محسوس ہو رہا ہو۔ تو اب انسان کی روحانیت کا جو درجہ ہے وہ کمزور ہے، اس بنا پہ وہ اس چیز کو محسوس نہیں کر پاتا۔ سورہ فاتحہ جو ہے، نماز کے اندر قراءت جو ہے، قرآن کا پڑھا جانا، یہ فرض ہے اور شرط ہے۔ اب امت کے اندر ایک اختلاف ہے اور وہ انتہائی بابرکت اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک نماز کے دوران مقتدی جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا، وہ قرات نہیں کرے گا، اور بعض علماء کے نزدیک کرے گا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ امام کی جو قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے، جبکہ شافعی جو ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہیں، حنبلی بھی اس کے مختلف ہیں، مالکی بھی تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ان معاملات کو کہیں وہ پڑھ لیتے ہیں اور کہیں نہیں پڑھتے۔ اب دو انتہا کی آراء ہیں یا دو مذاہب جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ اس کو ایک ہی بار میں ٹھیک کر دیا کریں پہلے ہی، اے سی بند کر دیں۔ تو اب دو مذاہب ہیں جن کے اندر شدت پائی جاتی ہے۔ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے جس میں شدت یہ ہے، شدت بمانی ظلم کے نہیں ہے، شدت بمانی فقہی مذہب کے ہے۔ ان کے ہاں رائے یہ ہے کہ نماز کے اندر امام کے پیچھے مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرات کرے، یہ امام شافعی کے نزدیک ان کی یہ رائے ہے۔ اور امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کی رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا، تسبیحات جو ہیں وہ پڑھے گا، تشہد پڑھے گا، دعا پڑھے گا، لیکن قرآن نہیں پڑھے گا۔ اور ان کے ہاں جو دلیل ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ دلیل ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے بھی وہ دلائل اخذ کرتے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ الرحمہ جو ہیں وہ اور ان کا مذہب اس آیت سے مراد یہ لیتا ہے کہ خارج نماز جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموش رہنا اس آیت سے مراد ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ نماز کے اندر بھی خاموش رہیں، اور وہ اس پہ دلیلیں یہ لاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ نماز کے اندر قرات جو ہے یہ فرض ہے اور یہ اس کی شرط ہے۔ تو اب یہ
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھوں تو میری جگہ پہ میرے بھائی کی نماز بھی ہو جائے گی. یہ بدنی عبادت ہے، موقوتہ عبادت ہے. میری نماز میرے لیے ہے. میں اپنے بیٹے کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے بھائی کی جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ الگ الگ انفرادی طور پہ بدنی اور موقوتہ عبادتیں ہیں، ہر بندے کے اوپر الگ سے فرض ہے. تو امام کی نماز جو ہے وہ میری نماز نہیں ہو سکتی. تو اب اس کے اندر جدید دنیا کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، مذہب کے ساتھ جو لوگ کچھ بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی سایہ رحمت کو دراز فرما دیا، اور ان لوگوں کے لیے امام مالک جیسی عظیم فقہی شخصیت کو اس امت کے اندر پیدا فرما دیا. امام مالک کی رائے اس کے درمیان کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ کہ جب امام بلند آواز سے قرات کرے تو مقتدی خاموش رہے، اور جب امام خاموش رہے یعنی سری اور جہری نمازوں کا فرق انہوں نے بیان فرما دیا کہ ظہر اور عصر کے اندر امام چونکہ بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، مقتدی بھی نہیں کرے گا، مقتدی کرے گا. اور فجر اور مغرب اور عشاء میں امام بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے مقتدی اپنے امام کی قرات کو سنے گا اور یہی اس کے لیے کافی ہے. یہ امام مالک کی رائے ہے، اور مغربی دنیا کے اندر اس وقت یہ رائے انتہائی مقبول ہے. خاص کر وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے امام مالک علیہ الرحمہ کی فقہ کے اوپر عمل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قناعت کے معاملے میں امام مالک کو فالو کر لیں اور طلاق کے معاملے میں امام اعظم کو فالو کر لیں، اور پھر دیگر مسائل میں، زکوٰۃ کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں اور طلاق کے مسائل میں آپ امام ابو احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو آپ فالو کر لیں. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ جس ایک امام کی اتباع کریں پھر اس پہ ڈٹ جائیں آپ، کیونکہ چاروں امام جو ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں. انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں لکھا، جو انہوں نے لکھا وہ قرآن اور سنت کی بہترین ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، اور پوری امت اس پہ متفق ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لی جائے وہ اہل سنت میں سے شمار ہوگا. مدینہ منورہ کے اندر بعض علماء تھے، ان کو حضرت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ اختلاف تھا اس بات پہ. وہ امام کے پیچھے قرات کے قائل تھے، اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کوفہ کے مقیم تھے. تو وہ امام اعظم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے علماء کی ایک پوری جماعت لے کے کوفہ پہنچے، اور کوفہ جا کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یہ بحث کرنے کے لیے آئے ہیں، مناظرہ کرنے کے لیے کہ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک طویل واقعہ ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں. تو امام اعظم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم ایک بڑی جماعت ہے، تو آپ سب کے ساتھ میں مناظرہ نہیں کر سکتا. آپ اپنا کوئی ایک بندہ، ایک امام جو ہے وہ منتخب کر لیں، میں اس کے ساتھ گفتگو کروں گا. تو انہوں نے کسی ایک بندے کا نام لیا کہ ہم سب کو اس پہ اعتماد ہے، آپ اس کے ساتھ بات کر لیں. تو آپ نے فرمایا یہ تم سب میں سے سب سے بڑا عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا جو اس کے دلائل ہوں گے وہ تمہارے ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے فرمایا اگر یہ کسی جگہ پہ اس کو شکست ہو جائے مناظرے میں تو یہ تمہاری شکست ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا اگر یہ کسی جگہ پہ جیت جائے تو یہ تمہاری جیت بھی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا کہ اس مناظرے کے اختتام پہ یہ تمہارا امام جو ہے، جو اس کا موقف ہوگا وہی تمہارا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ تمہاری شکست، اس بندے کی شکست تمہاری شکست ہے، اور اس کی جیت تمہاری جیت ہے، اس کے دلائل تمہارے دلائل ہیں. نماز میں بھی تو یہی چکر ہے. یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تم لوگوں کو کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے تو وہی مقتدی کی قرات ہے. تو آپ علیہ الرحمہ کا یہ مشہور مناظرہ تھا. اور مناظرہ کیا تھا؟ یہ تو چھوٹی سی گفتگو تھی، تو اتنے سے مسئلے کی اس انداز میں بیان کر دینے پہ اہل مدینہ کے تمام علماء نے اپنے موقف سے رجوع فرما لیا. یہ امت کے اندر جو بڑا دل ہے یہ ہمیشہ مسائل کو آسان کرتا ہے. جب آپ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ میں نے اس کی بات کو تسلیم ہی نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، یہ شیطان کا راستہ ہے. ہٹ درمی رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم نے دین کو اللہ کی رضا کے لیے سمجھنا ہے، اپنے قلب کی تسکین کے لیے نہیں سمجھنا.
دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دین وہ ہے جو شریعت کا مزاج ہے۔ دین میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی مرضی سے کہوں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میرے اسکول کے دور میں ہمارے محلے کی مسجد کے ایک کھڑپینچ تھے، کھڑپینچ ہی کہوں گا اس کو، خدام تو رہے نہیں اب، خادم تو وہ ہے جو مسجد کے باتھ روم بھی خود جا کے صاف کرے، اور لوگ مولوی کو 5,000 تنخواہ دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوائلٹ بھی صاف کرے، جنازے بھی پڑھائے، نکاح بھی پڑھائے، بچے کو گٹی بھی دے، اذان بھی دے۔ تو وہ مسجد کے کھڑپینچ تھے۔ تو اب التحیات کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اب یہاں پہ جو ہندوستان اور پاکستان میں نماز کی کتابیں دی جاتی ہیں اس کے اندر التحیات کے بعد یوں لکھا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تو میں نے وحدہ لا شریک لہ اس کو بیچ میں سے غائب کر دیا، اور بچوں کو پڑھاتے وقت میں نے ان کو یوں پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس نے کہا میرا دماغ نہیں مانتا کہ آپ کلمہ درست پڑھ رہے ہیں۔ مجھے اس بندے کا یہ جملہ آج بھی ذہن میں محفوظ ہے، اس کا یہ جملہ کہ میرا دماغ نہیں مانتا۔ تیرے دماغ کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہوتا کون ہے کہ تو اپنے دماغ کو دین کے اوپر مسلط کرے؟ یوں کہہ کہ رسول کریم نے یوں نہیں فرمایا تو میں مانوں گا، حضور نے جو فرمایا ہم اس کو مانیں گے، تیرے دماغ کی کیا اہمیت ہے؟ تو جو بندہ یہ کہے کہ میرا دل نہیں مانتا، اس بندے کا علاج کچھ اور ہے۔ ہاں تو یہ موقف اس وقت قائم کر سکتا ہے، یہ الفاظ اس وقت کہہ سکتا ہے جب تو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن مکمل متعدد تفاسیر کی روشنی میں پڑھ رکھا ہے، میں نے حدیث کی کتابیں متعدد شروحات کی روشنی میں پڑھ رکھی ہیں، میں نے فقہ کی تمام بڑی کتابیں پڑھ رکھی ہیں۔ اب وہ بندہ کہے کہ میرا دماغ نہیں مانتا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد درست ہو۔ اور جس بندے نے الفاتحہ نہیں پڑھی وہ یہ کہتا پھرے کہ میرا دماغ نہیں مانتا، تو یہ اس کے دماغ کے اندر شیطانی چال ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ جو فقہی معاملات ہیں ان کے اندر اختلاف موجود ہے۔ رفع یدین جو بندہ کرتا ہے وہ رفع یدین کرنے کی وجہ سے غیر مقلد نہیں ہوگا، بلکہ رفع یدین جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ جو نماز میں بلند آواز سے آمین کہتا ہے وہ کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو فقہ کے اختلافات ہیں یہ برکت کا ذریعہ ہے، اور جو عقائد کے اختلاف ہیں یہ شیطانیت کا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو کلیئر کر لیں کہ اہل سنت و جماعت کا امت کے اندر موجود دیگر جو فرقے ہیں ان کے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، فقہ کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مرشد و امام حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فقہی اعتبار سے وہ حنبلی تھے، وہ رفع یدین کرتے تھے، بلند آواز سے آمین کہتے تھے، سلام بھی ایک طرف پھیرتے تھے دوسری طرف نہیں پھیرتے تھے۔ تو کیا اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ سنی نہیں رہے؟ بلکہ دنیا کے اندر ساری کی ساری سنیت جو ہے وہ غوث اعظم کے در ہی سے تو پلتی ہے۔ تو اپنے کانسیپٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے کلیئر کریں کہ عقائد میں اختلاف خرابی کا سبب ہے، فقہ میں اختلاف جو ہے یہ خرابی کا سبب نہیں بلکہ یہ برکت کا اور خیر کا ذریعہ ہے۔ کہ کبھی حضور نے ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھی، کبھی کہیں حضور نے رفع یدین فرمایا، کہیں حضور نے رفع یدین نہیں فرمایا، یہ ساری چیزیں تو پروون ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات میں آپ دوستوں کی ذہن کے اندر کچھ اس حوالے سے اعتراضات موجود ہوں گے ان کو دور کر دوں۔ یہ حقیقت ہے کہ رفع یدین کرنے کے متعلق روایات کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں چند روایات ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، رفع یدین کرنے کے بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اور رفع یدین نہ کرنے کے بارے میں چند روایات ہیں، تھوڑی روایات ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے گلے میں امام اعظم کی غلامی کا پٹا رہے گا، کیونکہ امام اعظم کا جو مذہب ہے وہ دیگر 3 ائمہ کے مقابلے میں انتہائی متوازن اور اس پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ جیسا کہ میں شاید درس فقہ کے پہلے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی دیگر ائمہ کے نزدیک اگر 5 بندوں نے چوری کی تو 5 کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 5 میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ ان کو سزا سنا دی جائے گی، ان کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اب 5 بندے ہیں ان میں سے ایک نے چوری کی
تو اس ایک کے ساتھ دیگر 4 جو ہیں ان کا بھی ہاتھ کٹ جائے، یہ ظلم ہے۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ پانچوں کے پانچوں ہی معاون تھے، انہوں نے مل کے چوری کی ہے، تب 5 لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو 5 گھر جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ تو امام اعظم کا مذہب جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن انتہائی مہربان، کتنا مہربان؟ اتنا مہربان کہ اس کی حد کا اندازہ ہی نہیں ہے، کوئی بندہ اس کی حد قائم نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا مہربان ہے۔ الرحمن، الرحیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ اتنی رحم فرمانے والا، اتنی رحمت کرنے والا، اتنی رحمت کرنے والا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی، اتنا رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ الرحمن اور رحیم کے آپ حد متعین نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی مہربانی کرنے والا ہے اور وہ کتنا رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ قرآن کی ایک مکمل آیت ہے، لیکن جو قرآن کی ترتیب ہے اس میں بسم اللہ کو لکھے جانے کا مقصد ایک سورت کے اختتام کے بعد دوسری سورت کے شروع ہونے کی نشانی ہے، اس لیے اس کو لکھا جاتا ہے۔ نماز تراویح میں امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم پورے قرآن میں ایک بار بلند آواز سے بسم اللہ ضرور پڑھے تاکہ قرآن کی آیت ہونے کا حق ادا ہو جائے۔ قرآن کریم کے کسی بھی سورہ کے اندر 114 صورتوں کے اندر بسم اللہ بحیثیت مکمل آیت کے نہیں ہے، صرف ایک جگہ پہ سورۃ النمل میں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں ایک آیت کے جز کی حیثیت سے بسم اللہ کا ذکر ہے، لیکن مکمل صورت کی حیثیت سے نہیں ہے۔ بعض محققین اور علماء کے نزدیک یہاں پہ جو بسم اللہ ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، اور یوں وہ اس کو ملا کے اس کی 8 آیتیں یا اس طرح کر کے، اور بعض کے نزدیک 7 آیتیں، اور بعض نے صراط الذین انعمت علیہم کو الگ گنا ہے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو الگ گنا ہے۔ تو اس طرح کا ایک اختلاف موجود ہے، لیکن ہمارے علماء کے نزدیک اور امت کا جو اجماع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الگ آیت ہے لیکن سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ تعریفیں لکھا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف اچھی بھی ہوتی ہے اور تعریف بری بھی ہوتی ہے۔ تعریف کیا ہے؟ تعارف، پہچان۔ تو ایک بندہ چور اگر ہو تو یہ چور ہونا بھی تو اس کی تعریف ہے۔ ایک بندہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو یہ اس کی تعریف ہے۔ مکار ہے، دھوکہ دینے والا ہے تو یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اللہ کے لیے، سب خوبیاں اللہ کے لیے۔ ہر وہ چیز جس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کوئی بندہ دنیا کے اندر مطلقاً اس بات کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ وہ اس دعوے کا مظہر ہو سکتا ہے کہ سب خوبیاں میرے لیے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ اعجاز اور یہ حیثیت اور یہ استحقاق فقط اللہ جل جلالہ کا ہے۔ رب کے سوا کسی بھی مخلوق کے لیے یہ کہنا ہے کہ سب خوبیاں اس کے لیے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ خوبی وہاں ہوتی ہے جہاں کسی قسم کا عیب نہ ہو، اور یہ صرف اور صرف اس خالق کا اور اس مالک کا، یہ اس کا اپنا مقام ہے، کسی دوسری مخلوق کو آپ اس کے برابر نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک نہیں ہے، لیکن اپنی ذات میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ صفات جو اس کی ہیں وہ بندوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ہیں، جیسا کہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بھی شیخ یا مرشد ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ وہ بھی ستار العیوب ہوتا ہے، اپنے مریدوں کے برے گناہوں کے اوپر پیر کا کام ہے پردہ ڈال کے رکھنا۔ تو اس حساب سے شیخ جو ہے وہ بھی ستار العیوب ہے۔ اللہ غفار الذنوب ہے، رب گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں،
استاد اپنے شاگرد کے گناہ غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بندہ اور رب، خالق اور مخلوق، صفات میں ایک دوسرے کے، جو انسان کے اندر اچھی صفات ہیں، کسی کے گناہ معاف کرنا، کسی کی پردہ پوشی کرنا، کسی کو کچھ عطا کر دینا، پیسہ دینا، ہدیہ دینا، مخلوق کے اندر یہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ رزق عطا فرماتا ہے، ہم آگے تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن ذات میں ہم اپنے رب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جس کو یہ ہلکا سا گمان بھی ہو کہ میں خدا نخواستہ معاذ اللہ میں رب کے برابر ہوں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس سے پہلے جو خدائی کے دعوے کیے جاتے رہے وہ اسی بنیاد پہ تھے۔ تو ذات میں آپ اپنے رب کے برابر نہیں ہو سکتے، صفات میں آپ اس کے نور سے کچھ نور لے کے دنیا میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو اس نے اپنے کتاب مقدس کے اندر بیان فرمائی ہیں، اس کے حبیب نے جو بیان فرمائی ہیں، ان صفات پہ، ان فرامین پہ عمل کرتے ہوئے انسان اپنے رب کی تعلیمات کا مظہر بن کے اللہ کی صفات کا دنیا کے اندر چرچا کر سکتا ہے، لیکن ذات میں وہ اپنے رب کے برابر نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ تو تمام تر خوبیاں جتنی بھی ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیش کا صیغہ ہے۔ ہمیش سے مراد یہ کہ جب کچھ بھی نہ تھا وہ اس وقت بھی رحمت فرمانے والا تھا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ اس وقت بھی رحم فرمانے والا ہوگا۔ اس کی رحمت کے سہارے ہی دنیا کے اندر جو تسلسل ہے وہ قائم ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ رہے تو بہت بڑی بڑی پگڑیوں والے جو ہیں یہ دنیا کے سامنے ننگے ہو جائیں گے۔ اگر وہ اپنا کرم، جو اپنے کرم کا سایہ ہے، وہ ایک لمحے کے لیے اٹھا لے تو سمندر جو ہے وہ زمین کو پلٹ کے رکھ سکتا ہے۔ اور دنیا کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی بار میں مثال دے چکا ہوں کہ یہ دمام کا سمندر جو اس ساحل پہ آ کے رک جاتا ہے، وہ ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ آپ تصور کر لیں کہ وہ کیا ہوگا۔ اس ایک لمحے کے لیے اگر رب اس سمندر کو اجازت دے دے تو پورا شہر تہس نہس ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس کا رحم اور اس کا کرم ہے، یہ اس کا غضب ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں انسان پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دوسرے انسان کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ اس کا قہر ہے، اس کا غضب ہے، اس کا غصہ ہے کہ بعض ایسے ممالک ہیں جہاں کے جانور اپنے معدے کی بھوک بجھانے کے لیے انسانوں کو کھا کے جی رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سے کم گناہ گار ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہے، اور ہم ان سے بڑے گناہ گار ہیں، جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اور جب اس کی رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے چند لمحات کے لیے تو پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے روئی کی شکل اختیار کر کے آسمان میں اور فضا اور خلا میں بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی کو آپ زلزلہ کہتے ہیں۔ ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم۔ تو یہ اس کا رحم اور اس کا کرم ہے کہ ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کے کما رہے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی سایہ رحمت کا یہ بہترین مثال اور نمونہ ہے کہ ہمیں اس نے وہ نعمتیں بھی عطا کر رکھی ہیں جن کا ہم استحقاق نہیں رکھتے۔ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں، اس نے ہمیں اچھی اولاد عطا کر رکھی ہے، اس نے ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکون کو قائم کر رکھا ہے۔ جتنی خرابیاں اور بربادیاں ہیں یہ تو انسان کی اپنی زبان کے کارنامے ہیں، یہ تو انسان کی اپنی آنکھوں کے کارنامے ہیں۔ جب ہم یہ شکوے کرنا شروع ہوتے ہیں کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہیں، اور میرے بہن بھائی میری مدد نہیں کرتے اور وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ غافل انسان اس وقت اپنے رب کی ان نعمتوں کو بھول جاتا ہے جن نعمتوں کے سہارے یہ کھڑا آج دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ آپ تصور تو کریں کہ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی مدد کو آپ کے راستے سے ہٹا لے، آپ کے پاس پیچھے بچتا ہی کیا ہے۔ آج آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے دانت میں درد ہو جائے، آپ کی راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے کان میں درد ہو جائے، آپ سو نہیں پاتے، اور آپ کو ایک مہینہ تنخواہ نہ ملے، اگلے مہینے آپ قرض لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جو موسم کے اثرات ہیں، دنیا کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں
بلکہ دور کیوں جائیں، آپ ہندوستان اور پاکستان کو دیکھ لیں، ان دو ممالک کے اندر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہے۔ آپ تھر کا صحرا دیکھ لیں، اس صحرا کے اندر انسانوں کے لیے پینے کو پانی موجود نہیں ہے۔ آپ ہندوستان کی حالت دیکھ لیں، وہاں پہ جب سیلاب آتے ہیں تو مسلمانوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ کشمیر کے پہاڑوں میں جب زلزلے آتے ہیں تو وہ پہاڑ کس طرح ہل رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ بلے کے ساتھ گیند کو ہٹ کرتے ہیں، اسی انداز میں وہ پہاڑ ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ اس کا کرم نہیں کہ اس نے آپ کو سب کچھ عطا کر رکھا ہے؟ اگر کہیں کچھ کم ہے، کہیں کوئی کمی ہے، تو یہ میری اور تیرے اپنے ہاتھوں کی اور زبان کی کارستانی ہے۔ اس نے تو عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اس کی رحمت تو ہر وقت تجھے دیوانہ وار تلاش کرتی ہے، تو مانگنے والا بن، وہ عطا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور امام مسلم فرماتے ہیں تو 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھے، وہ تیری طرف 4 ہاتھ بڑھ کے آتا ہے۔ انسان رب کی طرف چل کے جائے، رب انسان کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمانی اور اس کی رحیمی کی جو صفات ہیں یہ لا محدود ہیں، تیرے تصور سے باہر کی ہیں۔ تو اپنی زبان کو ستھرا کر، تو اپنی نگاہ کو پاک کر، اور تو اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھ، پھر دیکھ وہ تجھے کس طرح سے عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس کے ساتھ دعا کا تعلق قائم کرتا ہے، جو اس کے رحمان اور رحیم ہونے پہ یقین کامل اختیار کر لیتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ اور مومن کامل اور مومن صالح جو ہے، یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے جا کے مانگے۔ یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے مانگنے کی عادت ڈال لی، وہ ہمیشہ مانگتا ہی رہے گا۔ آپ دیکھ لیں اس طبقے میں بھی، اس حضور کے اس فرمان کے نیچے جو زمرہ ہے، اس کی اکثریت کا تعلق مذہبی میدان سے ہے۔ ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء، ہمارے خطیب حضرات جو ہیں، یہ زکوٰۃ اور صدقہ مانگتے 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 زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور گجرانوالہ کے ایک، میں ان کا نام نہیں لوں گا، مولانا صاحب، آج سے کو 15-16 سال قبل ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ایک بڑی فیکٹری میں رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ مانگنے گئے، اور انہوں نے رینٹ پہ 800 روپے کی گاڑی لی کہ میں گاڑی پہ جاؤں گا تو زکوٰۃ زیادہ ملے گی، پیدل جاؤں گا تو شاید زکوٰۃ نہیں ملے گی، متاثر نہیں کر پاؤں گا۔ 800 روپے رینٹ پہ گاڑی لے کے زکوٰۃ مانگنے گئے، اور آگے سے 250 روپے زکوٰۃ ملی۔ یہ توکل، قناعت جو ہے، اس کے درجے سے گرے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ اللہ والا کبھی بھی کسی کے در پہ مانگنے کے لیے نہیں جایا کرتا۔ اور میں اس پہ کوئی بڑی مثال نہیں دوں گا، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ آپ سب اس کام میں شریک ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو پچھلے 3-4 مہینوں میں یہاں کے ہمارے پروگرامز تھے، آپ میں سے کوئی ایک دوست بتائے کہ ہم میں سے کوئی بندہ کسی کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے گیا ہو؟ کوئی ایک بتائے۔ اور جو دینے والے ہیں وہ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دینے والے بھی باہر نہیں ہیں، دینے والے سارے اسی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو دینے والے ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے پاس کوئی پیسہ مانگنے کے لیے گیا ہو؟ یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ جب اس نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو رب اس کے معاونین پیدا فرما دیتا ہے، ان کے دلوں میں رب ڈال دیتا ہے کہ یہ اس راستے پہ جا رہا ہے، جا تو اپنے پاک رزق میں سے اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر دے۔ جب آپ کی تلی یوں ہو جاتی ہے، آپ کا ہاتھ یوں ہو جاتا ہے، اس وقت دنیا کے سامنے آپ کی عزت نہیں رہتی، اس وقت آپ کی داڑھی کی عزت نہیں، اس وقت آپ کے امامے کی عزت نہیں، اس وقت آپ کے کردار کی، آپ کی شخصیت کی، آپ کے منصب کی، درجے کی کوئی عزت اس دنیا میں نہیں رہتی۔ تیرا کام محنت کرنا ہے، تیرا کام ہمت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اس کے بعد تیرا کام اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانا ہے۔ اب یہ اس کی رضا ہے، وہ اگر تیرے کام کو پسند کرتا ہے تو تیرے معاون پیدا فرما دے گا، اور اگر اس کو تیرے کام میں کوئی پسندیدگی نہیں ہے یا ابھی کوئی کمی ہے تو وہ تجھے صبر والے راستے پہ ڈال دے گا، اور جب مناسب وقت آئے گا تو رب تجھے مالا مال فرما دے گا۔ ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سب سے پہلی حدیث جو بخاری میں امام بخاری نے نقل فرمائی، طویل حدیث، انما الاعمال بالنیات وکل امر مرہون بوقتہا، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے،
تیری نیت جتنی ستھری ہے تیرا رب تجھے اتنا ستھرا رزق عطا فرمائے گا۔ جب تیری نیت یہ ہے کہ میں مذہب کا کارڈ دکھا کے اپنی ذات کو پالوں پوسوں گا تو اس وقت تو کمائے گا تو ضرور، نہ تیری کمائی میں برکت رہے گی، نہ تیرے جسم میں برکت رہے گی، نہ تیری عزت کے اندر برکت رہے گی۔ اور کل امر مرہون بوقتہ، تو جتنی مرضی دوڑ لگا، جتنی مرضی ہمت کر، کوشش کر، تو گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع ہو جا۔ جو کام رب نے جس وقت کرنا ہے وہ اسی وقت ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ آپ جو مرضی کر لیں۔ اب میرے یہاں پہ میرے وہ دوست بھائی جو یہ کہتے ہیں حضرت یہ کام ہم آج ہی کیوں نہ کر لیں، اور میں اس پہ خاموش رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں عقل کل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس طرح کی ٹھوکریں کھا رکھی ہیں اور میں نے بڑوں کو دیکھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہم آج ہی کر لیں، تو میں اس وقت چپ اس لیے ہوتا ہوں کہ ابھی رب کی رضا اس میں شامل نہیں ہے۔ اب کئی بار دل کرتا ہے کہ یا رب العالمین ایسے اسباب پیدا ہوں ہم سیاست تک کی تمام تشریحات ایک ہی رات میں لکھ دیں، لیکن نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ رب نے تیرے میرے علاوہ اور بھی دنیا کے اندر بندے پیدا کر رکھے ہیں، ان سے بھی اس نے کام لینا ہے۔ تو آپ توکل رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنے دل اور دماغ کو طہارت عطا کریں، اور پھر اس کے بعد صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں، اور دعا کا سلسلہ نہ ٹوٹنے دیں۔ دعا کے ساتھ، دعا جو ہے وہ مومن کا اصل ہے، اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کو اپنا ہتھیار بنا لو، مولا میں نے کوشش کر دی ہے، میں نے ہمت کی ہے، اب اس کا اجر کیا ہے، اس کا صلہ اور رزلٹ کیا ہے، یہ تیرے کرم پہ منحصر ہے، تو جیسے چاہے ویسے فرما دے۔ تو وہ رحمان اور رحیم ایسا ہے کہ تیری کوشش تھوڑی ہوگی لیکن وہ تیری کوشش سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ تجھے عطا فرمائے گا۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن جزا دی جائے گی۔ اس آیت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے استفسار کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں فاتحہ کی تفسیر پہ اتنا مواد دے سکتا ہوں کہ 100 اونٹوں کے اوپر لادا جائے پھر بھی کافی نہ ہوگا۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو شے سے مراد لیں، اب شے کی جو فزکس کی تعریف ہے میں اس میں نہیں جاتا، تو فرمایا اگر اس کو آپ شے سمجھ لیں تو یہ کم از کم 25,000 آئٹمز بنتی ہیں جس کے اوپر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس کی تفسیر لکھ سکتا ہوں۔ صرف سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کو پڑھتے پڑھتے بیان کرتے کرتے طویل وقت درکار ہے۔ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جس دن جزا دی جائے گی، اور وہ اس دن کا مالک ہے جس دن سزا دی جائے گی۔ اب آپ اس آیت سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں کہ رب آپ کو الرٹ کر رہا ہے، وہ آپ کو وارننگ دے رہا ہے کہ تو نے جو کچھ دنیا میں کرنا ہے کر لے، ایک دن تو نے میرے پاس آنا ہے، اور اس دن میں تجھے سزا بھی دے سکتا ہوں، جزا بھی دے سکتا ہوں۔ اب تو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ، اپنی زندگی کی جو سٹوری ہے اس کو دیکھ کہ تو نے کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، اور تو کتنی توقع کرتا ہے کہ تجھے جزا دی جائے گی، اور کتنے تیرے برے اعمال ہیں کہ تو یہ توقع کرتا ہے کہ اس پہ سزا دی جائے گی۔ اب بندہ دنیا کے سامنے اپنے اعمال کو چھپا لیتا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا، تو جب 4 بندے بیٹھے ہوں تو ان میں کہتا ہے میں تاخیر سے اس لیے آیا ہوں کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک تو اس نے نماز پڑھی نہیں، اوپر سے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی کس پہ بولا؟ اللہ جل جلالہ پہ بولا۔ اور پھر روزہ نہیں رکھا تو یہ کہے گا کہ گرمی کا سخت روزہ تھا، اس لیے میں تھک گیا تھا، اس لیے میں فلاں کام نہیں کر سکا۔ اب دنیا کے سامنے آ کے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور گھر کے اندر بیوی کے جو حقوق ہیں وہی پورے نہیں کر پاتا، بیوی کی دل آزاری میں مصروف رہتا ہے، بچوں کی تعلیم کا بہتر انتظام نہیں کرتا، نماز 5 وقت کی فرض ہے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام اس کے گھر میں موجود ہے، وہ اس کو نہیں سمجھتا، اب دنیا کے سامنے معزز بنا پھرتا ہے۔ اب یہاں میں ایک تلخ سی بات کروں تو آپ حضرات شاید ناراض ہو جائیں گے، میں آپ کو ہاتھ کھڑے کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ آخری بار قرآن کب کھولا تھا؟ بس خود سے سوال کر لیں، مجھے مت بتائیں، آپ خود سے سوال کر لیں کہ آخری بار آپ نے اللہ کا کلام، یہ کتاب اللہ جو ہے، اس کو کب کھول کے پڑھا تھا آخری بار؟
میں علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جہاں موجود اکثریت میرے دوستوں کی وہ ہے جنہوں نے شاید کوئی 4-6 مہینے پہلے قرآن کھولا ہوگا، یا شاید جب کوئی مرا ہوگا تو اس کو بخشانے کے لیے قرآن کھولا ہوگا۔ تو رب کہتا ہے کہ میں یوم دین کا مالک ہوں، اس دن جب تیری شخصیت کے اوپر یا تیرے چہرے کے اوپر جو خوبصورتی کا پینٹ چڑھا ہوا ہے یہ سارا کچھ اتار کے تیرے اندر کا مکروہ انسان دنیا کو دکھا دیا جائے گا، تیرے اندر کی گندگی جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے گی۔ تو رب فرماتا ہے یاد رکھ میں اس دن کا مالک ہوں، وہ اس دنیا کا تو مالک ہے لیکن اس دن کا مالک ہونے کا جو مطلب ہے، جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یاد رکھ اس دن کا مالک میں ہوں، میں تیرا رب اس دن کا مالک ہوں۔ اس دن میری ملوکیت میں اور میرے مالک ہونے میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہو سکے گا۔ اور وہاں اس مقام پہ جب تیری پکڑ ہو رہی ہوگی تو اگر کرم ہوا تو وہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہوگا۔ جب تیرے عیب کھولے جا رہے ہوں گے، جب تجھے جہنم میں روانہ کرنے کی مکمل تیاریاں ہوں گی، اس وقت دامن مصطفیٰ کو رب وسعت عطا فرما دے گا۔ خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑی مصیبت ہے اور ایک اور بڑی پریشانی ہے کہ اگر حضور نے اپنے دامن میں لینے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ آقا کریم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور اگر نماز نہ پڑھیں، مطلب مومن ممکن ہے کہ مومن نماز نہ پڑھے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے نہ پڑھے۔ حضور مومن روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی چھوڑ سکتا ہے۔ مومن اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ حضور مومن فلاں کام میں کمزور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اور پھر پوچھا حضور کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس دن اگر حضور کو بھی غصہ آ گیا تو تیرا کیا بنے گا اگر انہوں نے اپنے دامن میں لینے سے انکار کر دیا تو؟ اور یہ تو وہ مقام ہوگا کہ ابراہیم جد الانبیاء جو ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے، سب نبی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، یا مصطفیٰ نظر کرم، یا محمد نظر کرم۔ اس دن اگر حضور نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو تیرا کیا بنے گا؟ کیونکہ رب کی جو پکڑ ہے اس سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ جب رب کی پکڑ آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ جب مومن گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی زمین اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر کہیں، میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو زندگی میں کئی بار جیل میں گئے اور دنیا بھر سے پھر پیغامات ملتے ہیں جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں جیل میں ہوں، اور ہوتا بھی ایسے ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہوتا، وہ جیل میں ہوتا ہے کسی شک کی بنیاد پہ۔ تو پھر دل یہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی تو سچا ہے کہ جب تیرے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رب تیرے اوپر زمین کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو اس دن یوم دین کا جو مالک ہے، اس دن اس کی مرضی چلے گی، تیری مرضی نہیں چل سکتی اس دن۔ اور اب مصیبت در مصیبت یہ ہے کہ ایک تو نے رب کی نافرمانی کی، اور اب رب کی پکڑ میں جب تو آ گیا تو اب تیرے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ آمنہ کا پیارا تیری بخشش اور شفاعت کرے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر تو نے حضور کی بھی نافرمانی کی ہوگی تو پھر کہاں جائے گا؟ یہ سارے فرامین اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے اندر میری شفاعت جو ہے وہ بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کر کے حضور پہچاننے سے انکار کر دیں، سرکار ماننے سے انکار کر دیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گا قیامت میں اگر مان گیا۔ اگر وہاں حضور نے سر پھیر دیا، وہاں سرکار نے چہرہ مقدسہ تیری طرف نہ فرمایا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ یہ انسان، آج کے دور کا انسان غفلت کا شکار ہے۔ ہم نے دنیا کو آسائش کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، ہم کمائیں گے، ہم کھائیں گے، ہم شادیاں کریں گے، ہم نکاح کریں گے، ہماری بیویاں ہوں گی، ہمارے بچے ہوں گے، گھر ہوں گے اور مکان ہوں گے۔ لیکن تجھے یہ تو یاد ہی نہیں رہا کہ یہ دنیا تو تیرا ٹھکانہ تھی ہی نہیں۔ تو ایک سفر پہ جا رہا ہے، اس سفر پہ جاتے ہوئے راستے میں تو ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے بس، نہ تو اپنی ابتدا میں ہے نہ تو اپنی انتہا میں ہے۔ تیری ابتدا ہوئی تھی جس طرف جانے کے لیے، تو اپنے اس سفر کے راستے میں کسی جگہ پر رکا ہوا ہے مختصر وقت کے لیے۔ یہاں تیری زندگی چند لمحے ہو سکتی ہے، چند سال ہو سکتی ہے، چند عشرے ہو سکتی ہے، 100 سال ہو جائے گی، لیکن پھر تجھے اس دنیا سے کسی اور جہان میں منتقل ہونا ہے۔
اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے۔ آپ کوئی کانٹریکٹ لیں، کوئی ٹھیکہ لیں کسی کام کا، جب آپ وہاں پہ لیبر کو کام دیتے ہیں تو آپ ایڈوانس میں اس کو کچھ رقم دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا کھانا پینا ہے، جب کام مکمل ہوگا تو پھر تمہیں پورے پیسے دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ کام ادھورا چھوڑ دیں تو آپ کو مالک پیسہ پورا نہیں دیتا۔ آپ اپنے رب سے یہ کیسے توقع کر لیتے ہیں کہ بیچ چوراہے کے بیچ بازار میں آپ رکے ہوئے ہیں، ابھی منزل کو آپ پہنچے نہیں، اور وہ آپ کو تمام تر اجر عطا فرما دے گا؟ اس غفلت سے خود کو باہر نکالو، اس بے یقینی کی کیفیت سے خود کو باہر نکالو۔ جن بچوں کے لیے آپ مر رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں کمانے کے لیے، پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، جن رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اور جس مکان کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کمائی کر رہے ہیں، ہرگز آپ کو یہ یقین حاصل نہیں کہ آپ اس مکان میں رہنے کے لیے اللہ آپ کو ایک دن بھی عطا فرمائے گا یا نہیں عطا فرمائے گا۔ جس بیوی کی خوبصورتی کے لیے اور جس بیوی کی رضامندی کے لیے اور خوشنودی کے لیے آپ مارے جا رہے ہیں خود کو، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ بیوی آپ کو جنت میں جانے کا سبب بنے گی یا جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اس لیے وہ کرو جس میں تمہارا رب راضی ہے۔ جہاں رب راضی نہیں، اس سفر میں آپ بالکل خالی ہاتھ واپس چلے جائیں گے۔ تو رب کہتا ہے کہ میں یوم دین کا مالک ہوں، وہ دن جس دن اجر، جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرو، اور اس دن کے لیے اگر تیار کرنا ہے تو ضروری ہے کہ حضور کی سنت کو اختیار کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام جیسی زندگی چاہتے ہیں ویسی زندگی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ جمع نہ کریں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنا گھر نہ بنائیں، بلکہ سرکار کا فرمان موجود ہے کہ سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو اپنی اولاد کے اوپر کیا جاتا ہے، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل خانہ پہ کرتے ہو۔ لیکن اس صدقے کی اور اس خرچ کی ایک حد ہے، یہ بے حد نہیں ہو سکتا، اس کی ایک لمٹ موجود ہے، اس لمٹ سے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ تو جہاں اسراف آ جائے اور غیر ضروری اور ان نیسیسری جو خواہشیں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں، وہاں سے آپ شیطان کے ہم سفر ہو جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کی رحمت کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو کہ کل جب اس کے سامنے پیشی ہو تو اگر وہ تھوڑا غصہ فرمائے بھی تو رحمت مصطفیٰ اس پہ حاوی آ جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو حضور کی رضا اس میں ہے کہ حضور کے سارے امتی جنت میں جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ ہم حضور کی رضا کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کا مانگتے ہیں۔ آج کل وہ پاکستان کا ایک کنفیوز خان جو ہے وہ اپنی ہر تقریر سے پہلے یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، جس بدبخت کو قرآن کی آیت پڑھنا نہیں آتی وہ قرآن کی آیت کا سہارا لے کے امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ڈالر مانگنے کے لیے کبھی امریکہ اور ریال مانگنے کے لیے کبھی ریاض اور کبھی کسی دوسرے ملک کے دورے کر کے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بے عزتی کرواتا جا رہا ہے۔ یہ اس آیت کی کھلم کھلا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے علماء سو کیوں رہے ہیں۔ اس کا اس آیت کو غلط انداز میں پڑھ کے غلط معنی لینا یہ قرآن کی توہین ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ ایک 100% قرآنی اور مذہبی معاملہ ہے کہ ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھ کے ڈالر مانگنا شروع کر دیتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ڈالر ہم امریکہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی مدد جو ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ پاکستانی قوم کو اس پہ تھوڑی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن آج تک اس نے قرآن، مجھے پورا یقین ہے اس نے اس کی تفسیر نہیں پڑھی ہوگی۔ وہ خود کہتا پھرتا میرے میں پہلے ایمان نہیں تھا، تو ماننا کہ تو پہلے کافر تھا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے ایک بندہ یہ کہے کہ میرے میں پہلے ایمان نہیں تھا، اس کا مطلب ہے وہ مرتد ہے وہ بندہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی اس جملے کی؟ ایک بندہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو پھر وہ یہ جملہ کہے کہ میرے میں پہلے ایمان نہیں تھا، مرتد ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں فٹافٹ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ فتویٰ نہیں، وہ بے غیرت اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے کہ میرے میں پہلے ایمان نہیں تھا۔ جب تیرے میں ایمان نہیں تھا تو تو مرتد تھا، اب یہ بتا کہ تو مسلمان کب سے ہوا پھر؟ ایک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ میرے میں پہلے ایمان نہیں تھا، آپ کا دماغ حاضر ہے نا اس وقت؟ ایک بندہ جب یہ کہے کہ میرے میں پہلے ایمان نہیں تھا
اب اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ایمان کب سے آیا ہے، اور اس نے تجدید ایمان کس کے سامنے کی ہے، اس نے کلمہ توحید کس کے سامنے پڑھا ہے۔ تو جس امت کو اس طرح کے ڈاکو لٹیرے لیڈر مل جائیں، اس قوم کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں، اس کا قوم کا قبلہ کہیں اور ہوا کرتا ہے، اور وہ ہو رہا ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ یہ تاریخ میں، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں سب سے بڑا کھلواڑ اگر ہوا اسلام کے نام پہ تو وہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ ہندوستان کے ساتھ ہی رہتے تو معاملہ ٹھیک رہتا۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ خندق کے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان خندق کھود رہے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس کھانے کو کچھ بھی دستیاب نہیں تھا۔ تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ مصطفیٰ نے قمیص اٹھائی اور فرمایا محمد مصطفیٰ نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ انہوں نے تو اس حالت میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہمارے پاس جب کچھ نہ ہوا کرتا تھا اس وقت ساری دنیا ہماری ہوا کرتی تھی، اور جب ہمارے پاس سب کچھ ہے اس وقت دنیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ دنیا ہمیں ذلت اور رسوائی کی راہ پہ لے کے جا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اس کے اوپر ایک اور زیادہ دلیل ہے کہ حضور فرماتے ہیں جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگا کرو، جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اپنے رب سے مانگو۔ اب لوگ ایسے ہاتھ، اور جیسے حضور کا فرمان ہے کہ جس قوم نے ایسے کر لیا اب وہ ایسے ہی کرتے رہے گی، وہ ہمیشہ مانگتی رہے گی۔ اب یہ $15,000 کا، 15,000 ارب ڈالر کا قرضہ، پھر 40,000 کا، اور یہ بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ میرے وہ دوست غلط فہمیوں کا شکار ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں یہ 5 سال کے اندر تقدیر بدل جائے گی اور یہ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاسق اور فاجر تمہارا حاکم ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری سرزمین پہ اللہ برکت نازل فرما دے گا؟ حضرت عمر کی دور حکومت کی مثالیں دینا بہت آسان ہے، عمر بن عبدالعزیز کی مثالیں دینا بہت آسان ہے، مثال دینا آسان ہے لیکن اس پہ عمل کر لینا یہ بہت مشکل ہے۔ اور یہ انسان ہر بات ہی مستقبل کے صیغے میں کرتا ہے، کر دیں گے، ہو جائے گا، کر دے جائے گی، گا گی گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یوں کہو کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، ہم یہ کر چکے ہیں۔ جب اس انداز میں بات ہوگی تو پھر اس کا اثر اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ امت کو محسوس ہوگا۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ امت کے اندر انفرادی انقلاب کی ضرورت ہے، اجتماعی انقلاب بڑی مشکل سے آئے گا اس امت کے اندر، اور انفرادی انقلاب اسی وقت آئے گا جب آپ قرآن کو درست طور پہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ امت کے اندر ایک افراتفری ہے، ایک شور ہے، ایک واویلا ہے، ہر بندہ دوڑ میں لگا ہوا ہے، قرآن کو کوئی بھی کھول کے نہیں پڑھ رہا۔ اب مدارس کے اندر آپ دیکھ لیں، پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھ لیں، آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم اسکولوں میں ہوا کرتے تھے تو قرآن کی 5-6 بڑی صورتیں جو تھیں وہ 9th اور 10th کلاس کے اندر پڑھائی جاتی تھی، ان کا ترجمہ پڑھایا جاتا تھا۔ سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ کا ترجمہ ہم نے خود پڑھا 9ویں جماعت کے اندر، 9th کلاس کے اندر۔ اب آپ جا کے دیکھ لیں، سورۃ توبہ کو اسلامیات میں سے صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ اس کے اندر جہاد کا بیان ہے، اور میرے حضور کا فرمان ہے الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک جہاد جاری رہے گا، قیامت کی صبح تک جہاد جاری رہے گا، جہاد کبھی رکے گا نہیں۔ آپ جو مرضی کر رہے ہیں آپ جہاد کو روک نہیں سکتے، یہ کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی طریقے سے جاری رہے گا۔ تو سورہ توبہ کو صرف اس لیے نکال دیا گیا کہ اس کے اندر جہاد کا بیان تھا، سورۃ الانفال کو نکال دیا گیا، سورہ یاسین کو نکال دیا گیا، سورہ زمر ہوا کرتی تھی اس کو نکال دیا گیا۔ ابھی کوئی نئی تبدیلیاں ہوں گی، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس پہ پاکستان کے اندر سنی علماء کی قیادت نے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کچھ لیٹرز لکھے تھے، یہ بات 2005-6 کی ہے، اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ میں نے ان جماعتوں کے بہاف پہ اپنے ہاتھوں سے یہ لیٹرز لکھے تھے۔ اب جیسے حاجی صاحب فرما رہے ہیں کہ سورہ احزاب واپس آ گئی ہے، تو سورہ احزاب کا نصاب میں واپس آ جانا بھی ان کے لیے موت ہے۔ سورہ احزاب کے اندر جو احکام ہے وہ تو ان کو قبول ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ آیت پڑھ کے تو اب یہ حریری زلفوں والی نیلی پیلی عورتیں جو ہیں یہ کہاں جائیں گی؟ تو قرآن کو اس طرح سے سمجھو جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں. تو اللہ کی عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے. غیر سے دل پاک کر وضو اس کو کہیں، مگر شرط ہے یہ کہ ہر دم باوضو رہیں. اپنے دل کو غیر سے پاک کر لینا یہ آپ کے دل کا وضو ہے. جب آپ کے دل کے اندر کسی غیر کی محبت نہیں تو یہ آپ کا وضو ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وضو ہر وقت رہے، کبھی بھی آپ کے دل کے اندر کسی غیر کی محبت نہ آئے. جب مانگنا تو اپنے رب سے مانگنا ہے. جو رب سے مانگتا ہے وہ در در سے جا کے ذلیل نہیں ہوا کرتا. تو رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ آپ کو 1000 سجدوں سے نجات عطا فرماتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. رب تعالیٰ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. جب بندہ رب کے علاوہ کسی اور سے جا کے مدد مانگتا ہے، بوقت ضرورت کبھی زندگی میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ انسان کو قرض مانگنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی انسان اپنی شان کے خلاف سمجھے، خوشی سے کبھی بھی قرض نہ مانگے. اور جب کسی سے مانگا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو عطا بھی کرے، کہ اس سے تو نے اس کی مشکل کشائی کی ہے، تو نے رب کے قریب ہونے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. تو جب تیرا بھائی تجھ سے مانگے تو اس کو عطا کر، اور جب تیرا بھائی برائی کرے تو اس کو روک. من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. محبت کامل ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے غصہ کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اللہ کے لیے کسی کو برے راستے سے روکتے ہیں. ان کا ایمان مکمل ہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اب یہاں پہ بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان اندھوں کو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی کہ سیدھا راستہ ہوتا کون سا ہے. رب سے دعا یہ کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. دکھا تو اس نے دیا ہے، اب سیدھے راستے پہ چلا. اور سیدھا راستہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ سیدھا ہے. ابو بکر و عمر عثمان و علی کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے. تو اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ہر وہ راستہ جو تجھ تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ سیدھا ہے. ہر وہ راستہ جو تیرے اور بندے کی محبت، تیرے اور بندے کے تعلق کے درمیان ایک رکاوٹ بنتا ہے وہ خراب راستہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوار کے اوپر لکیر اپنے ہاتھ مبارک سے بنائی، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ شاخیں بنائیں، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے. اور فرمایا یہ جو دائیں بائیں جا رہا ہے یہ اہل بدعت کا راستہ ہے. اور یہاں پہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سفید ہوں گے، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کالے ہوں گے قیامت کے دن. حضور سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا یہ اہل سنت کا یہ جو سیدھا راستہ ہے ان کے چہرے سفید ہوں گے، جو دائیں بائیں جانے والے ہیں یہ چہرے جو ہیں یہ کالے ہوں گے. تو صراط مستقیم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ ہے. جو صحابہ کی شان میں تنقیص کرے وہ راستہ بھی سیدھا نہیں ہے. جو اللہ کے ولیوں پہ زبان درازی کرے وہ راستہ بھی خراب ہے. جو راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقیص والا ہو، جو یہ کہے کہ نبی کو یہ بھی نہیں، نبی وہ بھی نہیں، یہ راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے. سیدھا راستہ وہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سیدھا راستہ یہ ہے کہ ابو بکر اس راستے پہ، عمر اس راستے پہ، عثمان اس راستے پہ، علی اس راستے پہ، عشرہ مبشرہ اس راستے پہ، اور امیر معاویہ بھی اس راستے پہ. یہ سیدھا راستہ ہے، اہل اللہ کا یہ راستہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ اپنی اولادوں کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ. یہ بھی سیدھا راستہ ہے. جس کا تعلق حسن اور حسین کے ساتھ ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سیدھے راہ پہ رہے گا. الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. حسین جو ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات والا سفینہ ہے. تو جو امام حسین کی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم. یا رب اس راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا. کس پہ انعام ہوا؟ امام احمد رضا پہ اللہ کا انعام ہوا. میں کہا کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی ساری تصانیف کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، صرف آپ ہدایت بخشش کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو رب کی توحید کے اوپر یقین آ جائے گا. رب کو تو ہم نے دیکھا نہیں نا، احمد رضا کو تو دیکھا ہے. لوگ اللہ کے منکر ہیں دنیا کے اندر، لیکن اب رسول اللہ کا منکر ہونا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ حضور تو دنیا پہ موجود ہیں.
اور حضور نے تو کر کے دکھایا ہے۔ تو احمد رضا کی صرف ہدایت بخشش جو ہے یہی رب کی توحید کے لیے کافی ہے، ایک عام بندے کے ماننے کے لیے، کیونکہ ایک عام انسان اپنی ذاتی کوشش کے ساتھ اتنا بڑا کلام نہیں لکھ سکتا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، ایک ہی شعر کے اندر 4 زبانیں بیان کرنا، یہ احمد رضا کا کام ہے، کوئی کر کے تو دکھائے ایسا۔ اور ابھی نعیم بھائی کلام پڑھ رہے تھے اعلیٰ حضرت کا، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو آخر کا شعر جو مقطع ہے یہ امام احمد رضا نے خود نہیں لکھا، یہ اعلیٰ حضرت نے خود نہیں لکھا۔ حضرت شاہ حسن جو اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے، اور وہ دلی میں ان کے پاس شاعری سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت شاہ حسن حاضر ہوئے کہ بھائی جان اجازت ہو میں استاد کے پاس جا رہا ہوں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھوڑی دیر انتظار کرو، اور آپ اپنے حجرہ خاص میں تشریف لے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، یہ کلام لکھا اور آخر میں مقطع چھوڑ دیا۔ لوگ نبی کے علم غیب کے منکر ہیں، یہاں احمد رضا جانتا تھا کہ مقطع کوئی اور لکھے گا، لوگ اللہ کے نبی کے غیب کے منکر ہیں، مقطع کی جگہ چھوڑ دی اور فرمایا یہ کلام میں نے لکھا ہے، لے جاؤ اور داغ کو دکھانا اور اس سے کہنا کہ ذرا اس میں اصلاح کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے کہنا یہ میرے بھائی کا کلام ہے، یہ تو حکم ہو گیا نا، فرمایا اسے کہنا اس میں کچھ اصلاح کر دے۔ اب داغ کی جرت ہی کیسے ہو سکتی ہے کہ احمد رضا کے کلام کی اصلاح کرے، کیونکہ اس کی اصلاح تو بغداد اور مدینہ سے ہوتی، تو وہ مقطع کی جگہ چھوڑ دی۔ اب وہاں پہنچی، داغ نے پورا کلام پڑھا، دیکھا آخر میں مقطع نہیں، تو پھر لکھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ تو یہ مقطع داغ نے لکھا تھا۔ تو احمد رضا کا جو کلام ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا مقبول کلام ہے، یہ انسان کی اپنی ذاتی کاوش نہیں ہو سکتی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کئی مقامات پہ اپنی شاعری کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں جو لکھتا ہوں وہ غوث پاک اور حضور سرکار مدینہ علیہ السلام کی عطا سے ہوتا ہے، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دولت المکیہ کا کتنی بڑی داستان ہے، وہ انسان کی عقل کے 100 پردے بھی آپ اٹھائیں تو بھی اس کے اندر یہ بات نہیں بیٹھ سکتی۔ جب اہل مکہ نے آپ پہ اعتراض کیا تھا کہ اور گورنر مکہ کے پاس یہ درخواست گئی کہ یہ ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے اور وہ حضور کو عالم الغیب تسلیم کرتا ہے، تو یہ عقائد اسلامیہ کے خلاف ہے۔ تو گورنر مکہ نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ اس میں دلائل پیش کریں۔ تو آپ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہوا اور سخت بخار کی کیفیت میں اعلیٰ حضرت کا اس کتاب کے شروع کے اندر وہ چند سطور موجود ہیں آج بھی، جو عربی مخطوطہ ہے اس کے اندر بھی اور بعد میں جو کتابیں چھپی ہیں اس کے اندر بھی وہ اس کا حصہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں سخت بخار کی حالت میں تھا اور بیت اللہ شریف کے سامنے جا کے میں نے 2 نفل پڑھے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کی عزت کے دفاع میں لکھنا ہے، آپ کرم فرمائیں۔ اور پھر بیت اللہ شریف کی دیوار میں اوپر سرکار مدینہ جلوہ فرما ہوئے، ساتھ حضرت علی جلوہ فرما ہوئے اور ساتھ حضور غوث اعظم تشریف فرما ہوئے۔ اب غوث اعظم کان لگاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت علی کان لگاتے سرکار مدینہ علیہ السلام کی طرف، وہاں سے علم وہاں منتقل ہوتا، وہاں سے وہاں منتقل اور وہاں سے یہاں منتقل ہوتا۔ 8 گھنٹوں میں احمد رضا نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، تاریخ کی وہ عظیم ترین کتاب لکھی کہ کسی بڑے سے بڑے مدبر محقق کو جرت نہیں ہو سکتی کہ احمد رضا کے ان دلائل کا رد کر سکے۔ یہ کتاب عربی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی احمد رضا کے علوم کا جو بحر ہے اس میں غوطہ لگانا چاہے تو اس کی چند سطریں پڑھ کے دکھائے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا انعام جن لوگوں پہ ہوا ان کا راستہ، اس راستے پہ ہمیں چلا۔ تو اللہ کا انعام ابو بکر و عمر اور عثمان و علی اور حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ جو ہیں ان پہ ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان سے روشنی لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ تو رب ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو جن پہ میرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن کے ساتھ انہیں غصہ فرمایا ہے، جن کے ساتھ تیرا غضب ہوا۔ مسیلمہ کذاب سرکار کے دور میں زندہ تھا، مومن ہو کے دین سے خارج ہوا، یا اللہ ہمیں اس کے راستے پہ نہ چلانا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کی عزت اور شرافت، سرکار کی صداقت اور امانت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، لیکن دین اسلام پہ نہ چل سکے، مولا ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔
بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو مومن ہو کر، جو مسلم ہو کر کافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایک مکمل دعا اور ایک مکمل سپلیکیشن ہے۔ جس بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی آزمائش ہو، کوئی ہدف اس کے پاس ہو جو حل نہ ہوتا ہو، اسے چاہیے کہ نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھے، اس کے بعد 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر 2 فرض پڑھے، تو اس کے بعد دعا کرے، رب تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ بچوں کو نظر بد لگ جائے، اب اس کے روحانی صفات جو ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور جو میں عرض کر رہا ہوں سب دوستوں کو اجازت ہے وہ کریں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں، رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ہماری اجازت اتنی سستی اجازت بھی نہیں ہے، اور اتنی آسان طریقے سے ہم دیتے بھی نہیں ہیں۔ تو آج احمد رضا کے فیض کا جو دریا ہے وہ بہہ رہا ہے، آپ اپنے دامن بھر لیں اس سے۔ جو ان کی امانت ہمارے پاس ہے وہ ہم نے آپ سب کو پیش کی۔ اگر بچہ بیمار ہو، نظر بد لگ ہو بچے کو، تو بچے کے دائیں کان کے پیچھے دونوں انگلیوں کو یوں پکڑیں اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں، یوں اس کا کان ملتے رہیں، بچے کا کان ملتے ملتے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ چند گھنٹوں کے اندر نظر بد دور ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ اسی طرح اگر کسی کے سر میں درد ہے تو اس کا سر پکڑ کے یوں اس انداز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، تو یوں یہاں تک جب آپ پہنچیں تو 1 بار سورہ فاتحہ مکمل ہو، یوں 3 بار پڑھیں، 2 3 4 منٹس کے اندر سر کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ آپ کو انسٹنٹ ریمیڈیز دے رہا ہوں میں آج، اس پہ عمل کر کے ذرا دیکھیں رب کے قرآن کی برکات کیا ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے قرآن کو شفا بنا کر نازل فرمایا، اور حضور کا جب فرمان موجود ہے تو پھر دوسرے کسی کے فرمان کی ضرورت ہی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی اس صورت کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے۔ اگر کسی کے قانونی معاملہ ہو، قانونی مسئلہ ہو، لیگل کوئی کیس ہے کورٹ کے اندر، اور اس کے اندر کوئی دقت ہو، اور اگر آپ حق پہ ہیں، یہ نہیں کہ آپ قتل بھی کیا اور آپ بری بھی ہونا چاہتے ہو، تو اگر آپ حق پہ ہیں تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ کو 71 مرتبہ پڑھیں، 71 ٹائمز اس کو پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اوپر انتہائی بڑی کو مشکل ہو، مصیبت آ جائے کسی قسم کی، تو سورہ فاتحہ کو ہر بار پڑھ کے اس کا ایصال ثواب شہدائے بدر کو پیش کریں، چند دنوں کے اندر اس کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اس کے فوائد ہیں، بہت سارے۔ جس بندے کا نماز کے اندر دل نہیں لگتا وہ اس کے ترجمے کو یاد کرے، اور جب پڑھ رہا ہو تو اس کے ترجمے کے اوپر غور کرے۔ جو بندہ شیطانی کی طرف ہے، تو جس کے اندر بری عادات ہوں، شیطانی عادات ہوں، خدا نخواستہ کوئی زنا کا عادی ہو، شراب کا عادی ہو، اس طرح کے بندے کی ہدایت کے لیے بھی سورہ فاتحہ کے اول آخر درود و سلام پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے کسی کو دیں۔ جو بچے اسکول میں ناکام ہیں ان کے لیے بھی یہی عمل کیا جا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ اس سورت کی برکت سے یہ تمام مسائل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔